السلام علیکم خواتین و حضرات. ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی, اور ہر ہفتے کی طرح ہم سپہر کے وقت آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور ہم ڈسکس جو پروگرام کرنے آئے ہیں. نام ہے ہمارے پروگرام کا عقل ہے محو تماشا, اور جو لوگ ہمیں ریگولرلی فالو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ شو کس بارے میں ہے. اور اس شو میں ہم بیسیکلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے سکیں اس چیز کے بارے میں کہ پچھلا جو آپ نے ہفتہ گزارا یا جو آپ پچھلی اپنی پوری زندگی گزار چکے ہیں اس میں کہاں پہ آپ نے کچھ فیصلے کرنے میں یا کچھ اپنی زندگی میں سٹیپس لینے میں آپ نے کوئی غلطی کی, اور وہ غلطی بھی کیا. وہ غلطی یہ کہ آپ نے شاید لاجک کو اور سوچ کو اور سمجھ کو کہیں پس پوچھ ڈالا اور اپنے تمام تر جو فیصلے تھے وہ جذبات میں آ کر کیے. اس کو بہرحال ہم اور ہمارے جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ کوئی بہت اچھا فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں کہتے ہیں. اسی لیے اس پروگرام میں ہم بیسیکلی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایموشنز کو کس طرح سے صرف اتنی جگہ دے سکتے ہیں کہ جتنی ان کی بنتی ہے. اس سے زیادہ اگر ہم جگہ دیں ان کو, اگر ہم اپنی زندگی میں بہت بڑا مقام دے دیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرتے جاتے ہیں جو جذباتی تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے لانگر رن میں ہمیں فوائد نہیں ہوتے. خواتین و حضرات, تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ ہم پچھلے شو میں کیا بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ جو ہمارا پینل ہے ان کے انٹروڈکشن کی طرف جاتے ہیں. اور ہم سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول, اور مس شمائلہ بطول ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. مس ویلکم یو آن دا شو. اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر, اور مس تحسین ناصر بھی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنا کام کرتی ہیں. ڈائبٹیز ایجوکیٹر مطلب لوگوں کو آپ سمجھاتی ہیں کہ شوگر سے کیسے بچنا نہیں ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, right. اور اگر پریونشن پہ کچھ ہم کام کر سکیں, لائف سٹائل مینجمنٹ پہ کام کر سکیں. صحیح. سو جو بھی لوگ جن کو لگتا ہے کہ ہمیں شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, اور اس سے بھی بہتر زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, مس تحسین ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. مس تھوڑا سا اگر ہم پریویس پروگرام کے بارے میں بات کریں تو بات چل رہی تھی فلیکسیبلٹی کی اور سوچوں کی فلیکسیبلٹی کی, کہ آپ سوچوں کو اپنی فلیکسیبل کس طرح سے کر سکتے ہیں, ماحول کے مطابق کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گا اگر آپ بریف سا ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں کہ ہم جو کیگنیٹو فلیکسیبلٹی پہ بات کر رہے تھے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں یہ ڈسکس کیا کہ کیسے ہم اپنی سوچوں میں تھوڑی سی لچک پیدا کر کے فکس تھنکنگ کو چینج کر کے اپنی لائف کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہم بات کر رہے تھے مائکرو ایڈکشنز کے اوپر, ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے آپ کے سوچنے کے انداز آپ کی زندگی میں پرابلمز لاتے ہیں, اور یہ CBT کا کانسیپٹ ہے کہ اپنی سوچوں کو چینج کر کے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے. جیسے کہ ہمارے پروگرام کا پرپس بھی یہ ہے کہ عقل کو کیسے ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو ہم نے مائکرو ایڈکشنز کو, یعنی وہ 7 ایسے سوچنے کے غلط انداز کو ڈسکس کیا تھا, یا ہم نے جو طریقہ کار ہم یوز کرتے ہیں شارٹ ٹرم فوکس کر کے اور وقتی طور پر مسئلوں کو حل نکالنے کے لیے, اس کو کیسے بہتر کیا جائے. تو اس میں کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ٹریننگ کی بات کی تھی. کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ سوچوں میں, یعنی سوچنے کے انداز میں لچک کو پیدا کیا جائے اور اس کی ٹریننگ گین کی جائے, تاکہ الٹیمیٹلی ہمارے رویے اور پھر ہمارے تعلقات بہتر ہوں. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے نیگیٹو پریڈکشن کی بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے منفی اندازے لگاتے ہیں آنے والے وقت کے بارے میں, اس کو کیسے چینج کیا جائے. پچھلے پروگرام میں آج اسی کے ریفرنس میں ہم بات کریں گے کہ کیسے جب ہم میں سے بہت سارے لوگ اس انداز سے سوچتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہو جائے اور وہ ایٹریبیوٹ دوسروں کو کرنا شروع کر دیں, یا ایکسٹرنل ورلڈ میں باہر لوگوں کو کوئی بلیم یا اس طرح کی الزام تراشی وجہ ڈھونڈنا شروع کر دیں, تو وہ کیسے آپ کی زندگی میں پرابلمز لے کر آتی ہے ایک پارٹ, اور اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں اصولوں کا ہونا بہت ضروری ہے, رولز کا ہونا بہت ضروری ہے, پرنسپلز کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم انہی پرنسپلز کے ساتھ کسی کو انفلیکسیبل دیکھتے ہیں, یعنی ان
رولز اینڈ ریگولیشن اور پرنسپلس کو بہت ہی زیادہ لاگو کرنے کی طرف ایمفسس دیتے ہیں. یعنی مشرق سورج بے شک مشرق سے نکلے مغرب سے نکلے، یہ ایک اصول بنا ہوا ہے، تو اس پہ چاہے اس سے پھر کوئی نقصان نہیں. ہم زندگی میں جب شوڈز کو لے کر آتے کہ نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے ریگارڈلیس کے سرکمسٹانسز اس کی اجازت دیتے ہیں تو نہیں. تو اگر ہماری سوچوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں، ایسی سختی ہے، ہم رولز کے اوپر اتنے فلیکسیبل نہیں ہوتے، اپنے ماحول کے مطابق اس کو مولڈ کرنے کی ٹینڈنسی نہیں رکھتے، تو اس سے بھی خرابیاں آتی ہیں. یعنی شدت کسی بھی چیز کی خراب ہے نا. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ رولز کے بغیر زندگی گزاریں، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس میں اتنے اسٹرکٹ ہو جائیں کہ آپ کی زندگی میں فائدے کی بجائے نقصانات آنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو لچک کی بات ہو گئی. مس تحسین آپ کی طرف آؤں گا کہ تھوڑا سا تو میں اس نے ڈسکس کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا پریسائزلی مزید ہمارے ویورز کو بتائیے لچک اتنی ضروری ہے کیوں زندگی میں اور سوچوں میں خاص طور پہ؟ دیکھیے زندگی کے جو بھی چھوٹے بڑے معاملات ہمیں روزمرہ میں کوئی بھی مشکلات یا مسائل پیش آتے ہیں یا کوئی بڑے معاملات ہیں جو کہ ہمیں حل کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہماری عقل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اور جب ہم عقل ہے محو تماشا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک ویک اپ کال سی دیتے ہیں اور کچھ انٹروسپیکشن کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں کہ پھر آپ اپنا کہیں انالیسس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں ہم اپنا بھی جو ہے ایز پروفیشنلز بھی ہم کچھ ریئلائزیشن کے موڈ میں جاتے ہیں. اٹس آلویز گڈ کہ آپ چیزوں کو اسیس کریں کہ جو بھی چھوٹے بڑے مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں، جو آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں، سوچنے کے انداز ہیں، جج کرنے کے طریقے ہیں، اور آپ کی بہت ہی لائف کی جو بیسکس بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کی اپروچ کیا ہے، اور کہاں پہ آپ صحیح ہیں اور کہاں پہ ذرا امپروومنٹ کا مارجن ہے، یا کہاں پہ آپ کو کچھ چیزوں کو بہتر آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے. تو یہیں سے میں کنیکٹ کروں گی اپنے ٹاپک کو، جو کہ کچھ خیالات میں لچک لانے کی جہاں پہ بات ہم کرتے ہیں. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچویشن سے مختلف لوگ اگر فیس کر رہے ہیں اس سچویشن کو، تو ان کا نظریہ، ان کا پرسیو کرنے کا جو طریقہ ہے یا ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس مسئلے کی، وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کا جو زاویہ نگاہ ہے. سو یہ بیسکلی اس زاویے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی آسان ہے. جب ہم اینٹیڈوٹ کی بھی بات کریں گے، ہم اپنی آڈینس کو بتائیں گے کہ آپ جب ڈسکشنز کرتے ہیں یا جب آپ تھوڑا ایک برڈز آئی ویو سے یا دوسروں کے نظریے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے. آپ کا سوچ کا جب انداز بدلتا ہے تو آپ کی ڈیلنگ آٹومیٹکلی بدلتی جاتی ہے، اور آپ کے روزمرہ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں. اور اگر زندگی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ ڈائیورسٹی ہے، اور ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ ہر دن ہر لمحے کچھ بھی نیا ایسا ہوگا جو آپ جانتے نہیں ہیں، اور شاید جس کے لیے آپ تیاری بھی نہ آپ نے کی ہو. سو ایسی سچویشنز میں آپ کی سوچوں میں لچک بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے نا پوری، وہ ہمارے نظریات سے بن رہی ہوتی ہے نا. ہم سب کے سوچتے کیسے ہیں، پیراڈائمز ہوتے ہیں، کچھ نظریات ہوتے ہیں، کچھ سوچنے کے انداز ہوتے ہیں. تو اگر ہم انہی کو ایک دفعہ ریویو کر لیں کہ کیا ہمارے جو سوچنے کے انداز ہیں، ہمارے زندگی کے بارے میں نظریات ہیں، ہمارے تعلقات کے بارے میں نظریات ہیں، بہت امپورٹنٹ. آج کے دن ہم یہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ جب ہمارے تعلقات کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ انفلیکسیبل ہوتے ہیں، تو پھر کیسے رشتے ٹوٹتے بھی ہیں اور خرابی کا شکار ہوتے ہیں. تو ان نظریات کو چینج کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ڈفرینٹ پرسیپشن سے، ایک ڈفرینٹ نظریے سے اپروچ کرنے کی جو ضرورت ہے، جو کہ ہماری زندگی میں بہتری کا باعث بنے. اور جب ہم ریجڈ بلیفز کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم غیر لچک دار نظریات کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہماری زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں. اور پھر ہم یہ ایگو جیسے ورڈ سے ہمیں ہماری واسطہ پڑتا ہے کہ یہ ایگو بھی کوئی چیز ہے. تو اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ اتنے انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں، اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ بے شک آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو فلیکسیبل یور. بالکل ٹھیک ہے. سو ویورز، ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے اس کا بڑا ایک کلیئر ہمارا میسیج ہے اور ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچوں میں اگر لچک نہیں ہے، اگر فلیکسیبلٹی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نقصان فیس کرنے والے ہیں، جو کہ جذباتی بھی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے،
رشتہ داروں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی قسم کا نقصان صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے سوچنے میں لچک نہیں. لیکن اگر آپ میں سے ابھی بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں اگر لچک نہ ہو سوچوں میں تو ہی اچھا ہوتا ہے, تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے, ہم ڈیفینیٹلی اس کو بھی ڈسکس کریں گے. بٹ ہمارا سٹانس جو ہے وہ ابھی تک یہی ہے. اچھا جی, میں کچھ بات اس میں کرنا چاہوں گی. جب ہم کسی سے بھی یہ بات کرتے ہیں تو چونکہ ہم آلویز بائزڈ ہوتے ہیں, کچھ ہماری ایگو کے مسائل ہوتے ہیں, تو کوئی بھی شاید یہ ماننا اس بات کو کہ ہم لچکدار سوچیں نہیں رکھتے یا ہم کوئی براڈن ویژن کے ساتھ نہیں ہیں, اس کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. سو اس کو اسیس کرنے کے کچھ طریقے ہیں, ان فلٹرز میں سے اپنی سوچوں کو گزارنا اور اپنے رویوں کو گزارنا. یہ جو کوگنیٹو فلیکسیبلٹی یا خیالوں میں لچک یا کچھ تبدیلی لانے کی بات ہم کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ فلٹرز ہیں. جیسے نیگیٹو ایٹریبیوشن کی بات آج ہم کر رہے ہیں, جس میں کہ آپ توجیحات تلاش کرتے ہیں, آپ وجہ تلاش کرتے ہیں, جو بھی کوئی ایسی چیز ان پلیزنٹ ہے, ان ٹورڈ ہے, آپ کے ساتھ ہوئی, آپ کی زندگی میں آئی اور آپ کو پسند نہیں ہے, تو وہاں کوئی نہ کوئی آپ میں بھی اس سچویشن پہ کچھ کنٹرول سا فیل کرتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ غالب آ جائیں اور کہیں نہ کہیں ایک وجہ مل جائے تاکہ آپ کی جو ایگو ہے وہ بھی ہرٹ نہ ہو اور آپ اس سچویشن کو ڈیل کر بھی سکیں. اب اس میں موسٹ آف دا ٹائمز جہاں پہ جو لوگ بہت زیادہ لچکدار سوچیں نہیں رکھ پاتے, وہاں پہ غلط ایٹریبیوشنز کا سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے, جہاں سے کہ مسئلے جو ہیں, مسئلہ تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے بٹ اس میں کچھ اضافہ سا ہم کر دیتے ہیں جب اس کی وجہ ہم وہ نکال کے لے کر آتے ہیں جو کہ اصل میں اس کی وجہ نہیں ہوتی ہے, جس میں کہ ایگزیکٹلی. اور اس میں سیلف اسٹیم کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی سیلف اسٹیم بہت اچھی ہیلدی نہیں ہے تو وہاں پہ پھر آپ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے, النیسز کے لیے, کسی جاب کے جانے کے لیے, کسی بریک اپ کے لیے, کسی فیلئر کے لیے بلیم کرتے ہیں, حالانکہ آپ نے شاید اس میں اپنی ایفرٹ جتنی آپ کو دینی چاہیے سم ٹائمز اس سے زیادہ ہی دی ہوتی ہے, بٹ اس میں جو ادر سرکمسٹانسز ہیں یا جو ریئل ریزنز ہیں ان پہ آپ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. سو یہ فلٹرز ہیں جن سے آپ اپنے سوچوں اور اپنے رویوں کو اگر اس زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں پہ غلطی ہے. اور اس کی دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے نیگیٹو ایٹریبیوشن کی, کہ وہاں پہ پھر اگر آپ کا سم ٹائمز قصور ہے بھی مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اور آپ کسی بلیم گیم کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ حالات کو اور سوسائٹی کو اور پولیٹیشینز کو اور بہت ساری سسٹم کو آپ بلیم کر رہے ہیں اور آپ اصل مدعے کی طرف نہیں آ رہے ہیں. وہ جو آپ کا اپنا رول ہے نا, the job that you are supposed to give, وہ آپ نہیں کر. اصل مدعا یہ ہے کہ آپ کی اپنی دال میں ہی کچھ کالا ہے. سو جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم بڑا اچھا سوچتے ہیں اور ہماری سوچوں میں لچک بھی بہت ہے, تو مس تحسین ابھی یہ ڈسکس کر رہی تھیں کہ اچھا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچوں میں لچک نہیں ہے, ورنہ کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں کہ ہاں جی میری سوچوں میں لچک ہے. مس شمائلہ آپ کی طرف آؤں گا. نیگیٹو ایٹریبیوشن کی مس نے بات کی, بلیم گیم کی بھی بات کی. لگتا تو بڑا ہے, آسان لگتا ہے کہ اچھا کچھ بھی ہو گیا بس ایک وجہ سوچیں اور سب آسان ہے, آپ ایٹ لیسٹ خود ریلیکس ہو جائیں گے. نقصانات کے اوپر بھی بات ہو چکی. اس طرح کی سوچیں جو ہیں جو ہم اگر ایک دفعہ کریں, دو دفعہ کریں, تو لانگر رن میں یہ کتنی اسٹرانگ ہوتی جاتی ہیں اور لانگر رن میں ان کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جب ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں نا, جیسے اب کوئی وجہ ڈھونڈ لی, کوئی بلیم کر دیا کسی کو یا ماحول کو, کہ پرابلم وقتی طور پر تو شاید آپ کو تسلی مل جاتی ہے, لیکن ان دا لانگ رن آپ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ سیکھتے کچھ نہیں ہیں. یعنی جب میں نے اپنی ہر پرابلم کی وجہ ڈھونڈ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر تعلقات میں کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور وہ صرف یہ سوچ کر اور یہ وجہ تلاش کر لے کہ اس کے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے یا یہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے یا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور اس کا کیلیبر ہی یہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر آگے بڑھ تو نہیں رہے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. یا میں کہوں کہ پاکستان میں رہ کر کوئی کیا کر سکتا ہے, یہاں کا تو ماحول ایسا ہے, یہاں کا تو سسٹم ایسا ہے, یہاں کے تو لوگ ایسے ہیں, تو میں نے اسٹک تو اپنے آپ کو کیا ہے نا. بالکل صحیح. یا میری لمیٹڈ سی پاور ہے, میرے ایک اچھے ہونے سے کیا ہوگا, اگر 10 لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور میں ٹھیک ہو جاتی ہوں تو کیا فرق پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں پر یہ ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کو روک دیتی ہے, اسٹک کر دیتی ہے. ہم
ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم اون نہیں کرتے, ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ہاں, ہم اپنی انکمفرٹیبلنس کو ریزنس کے ذریعے, ایکسکیوزز کے ذریعے, جو کہ ہوتی ایکسکیوزز ہی ہیں, اس کے ذریعے اپنے آپ کو وقتی طور پر تو کمفرٹ میں لے آتے ہیں, لیکن ہم سیکھنے کے عمل کو روک دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے بڑا نقصان یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں اسٹکنس ہے. اور دوسرا اگر آپ بھی اس میں مزید ایڈ کیجئے کہ پھر یہ چیزیں بار بار کر کے آپ کے آٹومیٹک پہ سیٹ ہو جاتی ہیں, میرا خیال ہے آپ کی سوچوں کے آٹومیٹک پہ سیٹ ہو چکی ہیں, اور پھر آپ ہر دفعہ آپ کو پھر ارد گرد ریزنز اور نیگیٹو چیزیں وہ سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو لانگ ٹرم کی آپ نے بات کی نا, تو اس میں کہیں نہ کہیں شروع میں ہی جو ہم طریقے بناتے ہیں چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کے, وہ کوئی ہمارا کمفرٹ زون سا بن جاتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے معاملہ حل ہو رہا ہے, کام چل رہا ہے, تو پھر ہم اسی زون میں رہنا پسند کرتے ہیں, اور ہم آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پسند نہیں کرتے. اور یہ کوئی آپ سمجھ لیں کسی دلدل کی طرح ہے کہ ہم پھر اس میں دھستے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور ہم کہیں بہت دور نکل جاتے ہیں. جیسے وہ ایک شعر بھی میں یہاں پہ آپ کو سناؤں گی, یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں اور اپنے پاؤں تلاش کرنا. تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہتے, ٹھیک ہے نا, آپ کہیں ڈھونڈتے ہیں, سرا ڈھونڈتے ہیں آپ مسئلے کو حل کرنے کا, اور وہ پھر سرا آپ کو ملتا نہیں ہے. تو اگین جیسے ہم ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ جتنی جلدی بھی آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں, وہ پھر اٹس نیور ٹو لیٹ والی بات ہے. بالکل بہترین, اور بڑا آپ کو شاعری کے ذریعے بھی مس نے سمجھانے کی کوشش کی, زبردست ایک کیونکہ ان کا بنتا ہے نا شاعری سے سمجھانے کے شاعری اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا. لیگیسی ظاہر ہے وہ اپنی لے کے چل رہی ہیں. خواتین و حضرات, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, لیکن بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آتے ہی آپ کو یہ بتائیں گے, چونکہ ہم صرف رونا دھونا نہیں ڈالتے, ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ سوچیں یہ نہ سوچیں, ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اچھا اگر آپ نے ایسے نیگیٹو نہیں سوچنا تو پھر سوچنا کیا ہے. اور اب جو زیادہ کرسپی پارٹ ہے میرا خیال ہے ہمارے شو کا, بریک کے فوراً بعد آ کے ہم اس پہ ڈسکشن سٹارٹ کریں گے کہ اگر نیگیٹو نہیں سوچنا, لیبلنگ نہیں کرنی, دوسروں کو بلیم نہیں کرنا, تو پھر کرنا کیا ہے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. شڈس پہ بات اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا, اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں, جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں, یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے, لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور آپ کو بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے ان چیزوں پہ کہ اچھا ہماری جو سوچنے کے غلط طریقے ہیں ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور ان کو اگر ہم نے نہیں سوچنا تو پھر ہمیں سوچنا کیا ہے. مس آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا سا مزید گائیڈ کیجیے گا کہ اچھا ایک تو ہم نے نیگیٹو ایٹریبیوشن کے حوالے سے بات کی, اور کون سا سوچنے کا ایسا طریقہ یا پیٹرن ہو سکتا ہے جس سے آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اچھا آپ کی سوچوں میں لچک موجود نہیں ہے. شوٹس کو جیسے ہم نے بات کی کہ رولز کی, جب ہم رولز کو بناتے ہیں تو اس میں بھی انفلیکسیبل ہونا, یا جب آپ کی سوچوں میں یا آپ کے الفاظ میں یہ ہونا چاہیے ہر حال میں ایڈ ہو, اور ایسے ہی یعنی کنٹرولنگ کا ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں نا, کہ ایسے ہی ہونا چاہیے والا جو ورڈ ہے نا, وہ بھی انسانوں کے اندر انزائٹی کو کریٹ کرتا ہے اگر وہ نہ ہو پورا. سوری تھوڑی سی کنفیوژن ہے, رولز اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں کیا وہ
ایک تو اسٹیٹ کی طرف سے رولز بنائے جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے, کیا ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, یا ذاتی زندگی کے رولز جو میں اپنی زندگی میں خود بناتا ہوں؟ ذاتی زندگی میں جیسے ہم ایک طرف تو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ رولز بنانا اور پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنا بہت اچھی بات ہے, دس از سم تھنگ ایلس. یہ ہم وہ بات مثال کے طور پر جیسے واک اینڈ ایکسرسائز ایک بہت اچھا بیہیویئر ہے, اور یہ دس شوڈ بی دا رول اور پرنسپل آف دا لائف. بٹ اس میں انفلیکسیبل ہو جانا, یعنی آپ کو اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ ذرا نہیں چل سکتے, ایزی ہو جائیں, اور آپ کی یہ جو واک اینڈ ایکسرسائز ہے یہ آپ کے انٹیک سے زیادہ ہے اور یہ اب نقصان آپ کو دے رہی ہے, یہ ٹاکسنس پروڈیوس کر رہی ہے, اور پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں یہ اتنے 3 گھنٹے ہی میں نے کرنی ہے, 2 گھنٹے ہی میں نے کرنی ہے, کیونکہ یہ انزائٹی کو انکریز آپ کے اندر کرتے ہیں شوڈز اور مسٹ جو ہیں, کہ اگر ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ ہوگا. پریشر آپ خود سے اپنے اوپر بلڈ کر لیتے ہیں. سو وہ جو ہم اگر ہم اپنی پرسنل لائف میں کچھ پرنسپلز بناتے ہیں تو اس کو سرکمسٹانسز کے اکارڈنگلی فلیکسیبل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بیلنس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ بجائے اس سے کہ اس بات سے آپریٹ کریں کہ نہیں تمہیں ہر حال میں یہ کام کرنا ہی ہے, اس کے لیے رادر ہم یہ یوز کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ہوگا اینڈ آئی ول ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, رادر کہ میں آپ سے کہوں کہ شارپ اتنے بجے پروگرام شروع ہونا ہی چاہیے, اور اگر نہ ہوا تو یو ول یا ایوری بڈی ول. میں راستے میں اوور اسپیڈ کی وجہ سے کہیں لگ جاؤں, کوئی ٹکر شکر ہو جائے, یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر میں اس کو بہتر انداز میں کہہ سکوں جس سے کہ پریشر فیل نہ ہو, نہ آپ کو نہ میں انزائٹی, کیونکہ یہ ورڈ انزائٹی انڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جو برین میں کیمیکلز کا سسٹم ہے نا وہ بہت فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں باہر کوئی تھریٹ ہے, باہر کوئی ڈیمانڈ ہے, تو تمہیں ذرا ہے نا آن گارڈ رہنا, پاور موڈ آن کر دو, اور جس پہ پھر ہم انزائٹی کی وجہ سے کچھ ڈیفیکلٹیز کا بھی شکار ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مس, آپ سے ایک میں تھوڑا سا میرے مائنڈ میں ایک کویسچن تھا, بلکہ ایک کانسیپٹ تھا, تھوڑا سا میں نے کہیں سے گزرتے پڑھا تھا. جب ہم اپنے مائنڈ کو یوز کر رہے ہیں کچھ بھی سوچنے کے لیے, کچھ بھی کرنے کے لیے, تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ انرجی لے رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے مائنڈ کی جو ہے وہ انرجی اس میں جا رہی ہے. کیا یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو اس میں کچھ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور جب آپ اپنی موسٹلی انرجی ایکسٹرا چیزوں میں سوچنے میں, لیبلنگ میں اور فضول کی انگزائٹی میں لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس اپنی جو اوریجنل کام کرنے کا ہوتا ہے اس کے لیے انرجی نہیں بچتی ہے مینٹلی؟ بالکل جی, ہم ہیومنس ہیں اور کوئی بہت زیادہ انلیمیٹڈ انرجی نہیں ہے. ہمارے بھی یہ ریزروز کی طرح, بینک ریزروز کی طرح ہے, اور اس کو بھی ہم نے جس طرح سوچ سمجھ کے ہم اپنی جو فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کے بارے میں ہم پورا ایک لاگ بنا کے اور ہم ان کو سرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ کتنی اماؤنٹ جانی چاہیے. تو اسی طرح ہماری جو فزیکل انرجیز ہیں, ہماری ایموشنل انرجیز ہیں, ہماری سائیکولوجیکل فیکلٹی میں جو بھی ہماری انرجیز ہیں, اینڈ اٹس دا تھنگ کہ آپ کس سوچ کو کتنا ویٹیج دیتے ہو, کس چیز پہ کتنا فوکس کرتے ہو. اسی وجہ سے تو ہم جب ہائرارکی بناتے ہیں آپ کے کاموں کی, جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ارجنٹ کام پہلے اور پھر اس سے کم امپورٹنٹ اور اس سے کم امپورٹنٹ, اور اس طرح سے اپنی زندگی کے وقت کو اور اپنی طاقت کو ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اس کے پیچھے یہی پیراڈائم ہے کہ آپ نے وائزلی اپنی انرجیز کو جو ہے یوز کرنا سیکھنا ہے. اور باقی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے, نیگیٹو ایٹریبیوشنس یا شوڈس کی یا نیگیٹو فوکس یا فار دیٹ میٹر کسی بھی غلط انداز جو سوچ کا ہے, اس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو بیسکلی ہم اس میں ایڈوکیٹ یہی کر رہے ہیں کہ ریجڈ کہیں بھی نہ ہو. بہت زیادہ آپ جب ایبسولوٹ ہو جاتے ہیں نا چیزوں کے بارے میں, تو وہاں پہ مسئلے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, شوڈس کی مثال لے لیں, جس میں کہ اگر ہم بیہیویئرس کی بات کریں, رسپانسز کی بات کریں, جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ, کوئی ہمارا دوست ہے, کوئی ہماری سہیلی ہے, تو ہم نے اگر میسج کیا ہے تو پھر ود ان مائکرو سیکنڈز ہمیں شاید جواب ہم ڈیزرو کرتے ہیں, اور ہم انٹائٹلڈ ہیں, جو کہ شاید ہم کہیں نہ کہیں ہو بھی سکتے ہیں. بٹ اس میں پھر ایبسولوٹ ہو جانا اور اس میں پھر کوئی کیٹاسٹروفائز کر دینا چیزوں کو, جس کی وجہ سے رشتے بہت ڈیمیج ہوتے ہیں. اس میں پھر غصہ بھی آتا ہے, اس میں شکوے گلے ریزنٹمنٹس آتے ہیں, شکوک و شبہات آتے ہیں, پیرانویا بہت سارا اس طرح سے جنم لیتا ہے, انگزائٹیز آتی ہیں, ڈپریشن. سو یہ چیزیں ایسی ہی سوچیں ہیں
جو کہ ان سوچ کے رویوں کو اور پھر آپ کی ہیلتھ کے مسائل کو جو ہے وہ جنم دیتی ہیں. تو اس وجہ سے ان سوچوں پہ ہمیں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی غلط رسپانس دے رہا ہے تو پھر آپ نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کے, جیسے کہتے ہیں نا بگ پکچر میں بالکل چیزوں کو دیکھنا, اور اس میں اگر ہم حل کی طرف آئیں تو ایمپتھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں کہ آپ دوسرے کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اس میں ہم بالکل بھی یہ پروپوگیٹ نہیں کریں کہ آپ پرنسپل اورینٹڈ نہ رہیں یا آپ رولز کو فالو نہ کریں. بالکل رولز آپ کی لائف کو ایک اسٹرکچر دیتے ہیں, ایک ڈائریکشن دیتے ہیں, کلیئرٹی دیتے ہیں, تو اس میں کوئی بھی شکوک و شبہات نہیں ہے. بٹ اگر بالکل ہی بلیک اینڈ وائٹ آپ ہر وقت چیزوں کو لے کے چلنا چاہیں اور کچھ بھی گنجائش نہ رکھیں, کیونکہ انسان ہے, پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, اسپیشلی رشتوں میں, بیہیویئرز میں, تعلقات میں. اگر کچھ آپ گنجائش رکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کا پوائنٹ آف ویو, تو چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں اور ہمارے ریلیشن شپ ڈیفینیٹلی ایک بہتر جگہ پہ ہم جاتے ہیں. اور بالکل پھر انرجی جو ہے خواتین حضرات, اگین وہی بات کہ آپ کے دماغ کی جو بیٹری ہے جو کم ہوتی ہے استعمال کرنے سے, وہ پھر بہتر جگہ پہ یوز ہو رہی ہوگی, ٹھیک جگہ پہ, اور ان دا اینڈ آپ کے پاس انف بیٹری بچے گی اپنی باقی جو ضروری روزمرہ کے کام ہیں وہ کرنے کے لیے. آپ کی طرف بالکل جی کانفیڈنس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو اس میں یہ جو پوائنٹ آپ نے شیئر کیا نا کہ اپنی نیگیٹو چیزوں پر انرجی اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارا کانفیڈنس بھی اس پہ بہت خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس انرجی رہتی نہیں ہے, بیکاز ہمیں سوچنے کے لیے بھی انرجی چاہیے, ہمیں بیہیو کرنے کے لیے بھی انرجی چاہیے. تو اگر ہم کنٹینیوسلی مائنڈ میں نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کے اوپر اپنی انرجیز کو لگاتے رکھیں, اس نے کیوں کیا ایسا, اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا, اب میں ایسا کروں گا, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, کاش ایسا نہ ہوتا والی بات, یا لوگوں کے بارے میں, یعنی باقاعدہ طور پر لوگوں کے بارے میں جو چیزیں پاسٹ میں ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں. ہم اس پہ ضرور کسی دن پروگرام کرنا چاہیں گے کہ یہ جو رنجشیں اور شکوے شکایتیں ہیں نا, یہ آپ یقین کریں کہ زندگی میں ہر ذہنی اور جسمانی مرض کی وجہ ہے. بالکل ایسی, بالکل یعنی ایک کام ہو چکا ہوا ہے, ایک کوئی آپ کے ساتھ مس بیہیو کسی نے کر لیا, ہم اس کو باقاعدہ طور پر انٹرٹین کر کے اپنے آج کو اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں. اور رومینیشن بار بار ہو جائے, رومینیشن کرنا, یعنی رنجشوں کو, شکوے شکایتوں کو پالنا, اور پھر اس ریکال میں ٹیکنیکلی ہمارا چونکہ میموری کا پارٹ اور جذبات کا پارٹ ساتھ ساتھ ہے برین میں, تو جب بھی ہم کوئی ریکال کرتے ہیں تو ویسا ہم فیل بھی کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسے, تو جیسا ہم فیل اگر بیٹھ کریں گے تو ہماری باڈی پوری سفر کرتی ہے, اور پھر ہمارے اس سے آگے تعلقات بھی اینڈ آل دیٹ. سو اس میں آپ کو جب آپ فلیکسیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی کے ساتھ ہوتے ہیں, اس پرنسپل کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ جہاں پر آپ کو آپ کے نظریات ریجڈ ہو رہے ہیں اور وہ تکلیف دے رہے ہیں, تو آسانی سے ان کو چینج کر لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ریجڈیٹی آپ کے اندر بہت ڈیزاسٹرز کرتی ہیں, آئی مسٹ سے دیٹ, کہ آپ کی سوچوں کے اندر ہو, آپ کے رویوں کے اندر ہو, آپ کے تعلقات کے خراب کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے. پھر ظاہر ہے اس میں ایٹیٹیوڈ, خواتین حضرات, پاسٹ کے بارے میں جیسے ہم نے بات کی, تو پھر ایٹیٹیوڈ وہ ہونا چاہیے, رنجش ہی صحیح, دل ہی دکھانے کے لیے, آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے, از لائک دس از دا ایٹیٹیوڈ. آپ ایک دفعہ ہوا ہے, آپ اس پہ وہ نہ کریں کہ سب ختم ہو گیا اور بس میں اس سے باہر نہیں آ سکتا. دس از دا ایٹیٹیوڈ. دس از ہاؤ اٹ ورکس. اچھا مس, آپ کی, اب چونکہ ہم پروگرام کے کنکلوژن کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں مزید یہاں پہ ڈسکس یہ کرنا چاہوں گا, بلکہ آپ سے اس پہ جو ہے وہ رائے چاہوں گا, کہ سوچیں جو ہیں ہماری, ان کو لے کے چلنے کا جو انداز ہے وہ ہماری ہیلتھ, نیند اور بھوک, ان 3 چیزوں کو کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے؟ بہت ہی ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ ریسرچ بھی ہمیں بتاتی ہے, اور بہت ساری ایویڈنسز ہم روز دیکھتے بھی ہیں ڈیلی بیسس پہ. اور یہ تو ایک لکھا پڑا فیکٹ ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی نیند جو ہے, انسومیا ہے یا ڈسومیا ہے یا ایون پیراسومیاز ہیں, اس طرح کے مسائل ہیں. ایٹنگ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ایٹنگ ڈس آرڈرس کی بھی بہت ساری ایموشنل ریزنز ہوتے ہیں, جس میں کہ وہ مختلف ٹائپس ہیں ایٹنگ ڈس آرڈرس کی. اور آپ کی جنرلی جو روٹین ہے, آپ کا جو بھی معاملات برتنے کا جو انداز ہے,
یا آپ کے جو بیہیویئرز ہیں ہر چیز پہ بیک گراؤنڈ میں Background یہ میں آپ جو ہے کے وہ خیالات کا انداز ہی ہے جو کہ اصل میں مین. اسی وجہ سے تو سی بی ٹی کا جب ہم شروع میں کانسیپٹ ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے تھاٹس کی ہی بتایا, وہ جو 5 عناصر تھے ان میں سے سب سے زیادہ جو روٹ کاز ہے, جو بنیادی چیز ہے, وہ ہے آپ کی سوچ, اور آپ کو سوچنے کا انداز, اور آپ کا جو سوچ ٹھیک ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر سب چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف ہی جائیں. مس سمیلہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے کہا کہ لیبلنگ نہیں کرنی, برا نہیں سوچنا, نیگیٹو نہیں سوچنا, اور کچھ جو غلط ہوا ہے اس کی وجہ تلاش نہیں کرنی ہے, ارد گرد اپنا اس میں فیکٹر, ہاں بالکل رسپانسبلٹی لینی ہے. اب یہ تو ہم نے آپ کی بات مان لی, ٹھیک ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس طرح کا سوچنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, اور کچھ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس جو آپ کہیں کہ اچھا ہم اپنے پرسپیکٹیو اور سوچنے کے انداز میں یہ شامل کر لیں تو پھر ہم ان نیگیٹو چیزوں سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں, جیسے ہم پرنسپل سینٹرڈ ہونے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, کچھ پرنسپلس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں, تو جیسے رسپانسبلٹی ٹیکنگ جو ہے وہ ایٹریبیوٹ سے بچاتی ہے کہ اگر میں ذمہ داری لے لوں, اچھا میرے ساتھ کسی نے اگر ریزنس کو ڈھونڈنے کی بجائے میں دیکھ لوں کہ ہاؤ کین آئی فکس دیٹ, تو ایک تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو ہیلپ کرے گا, یہ اپروچ رادر ہیلپ کرے گی. اس کے ساتھ جیسے میں شوڈس کی بات آپ سے کری ہوں, تو اتنا انفلیکسیبل اور ریجڈ ہونے کی بجائے ہم پریفرنسز کا ورڈ یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر, کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیہیو ٹھیک نہیں کرتا تو بجائے اس کو اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے یہ سوچ کر کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. یا اگر آپ کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, رادر آپ اس کو اس سے ریپلیس کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایسے کریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا, بجائے کہ آپ کنٹرولنگ والے ایٹیٹیوڈ اور کے ساتھ اگلے بندے کو اپروچ کریں, اور خود کو بھی انفیکٹ اپروچ کریں کہ میری بیسٹ کوشش تو ہے کہ میں لائف سٹائل سکلز کو بہتر کروں, میں پرسنل ڈیولپمنٹ کو بہتر کروں. ہاں اس میں پریفرنسز ہیں میری, شوڈز جہاں پر آتے ہیں تو میں اس لیے یہ بار بار اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اندر فزیولوجیکل چینجز ایسے لے کر آتا ہے جو انزائٹی پرون کرتے ہیں آپ کو, یعنی وہ جو فائٹ اور فلائٹ کو آپ کے اندر ریلیز کریں گے نا, تو وہ آپ کے اندر ذرا بے چینیوں کو ذرا زیادہ کریٹ کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو پریفرنسز پہ دے دیتے ہو کہ اچھا مجھے اچھا لگے گا یا ایسے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, آٹ کا ورڈ یوز کریں گے تو یہ ذرا زیادہ ہیلپ فل ہوگا. ایک تو ہمیں اپنی بات چیت میں شوڈس کو ریپلیس کرنا چاہیے پریفرنسز سے کہ اچھا لگے گا اگر آپ ایسا, یا ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا, اس طرح سے. اور ایک اور, اگر ایسے کے بجائے ایسا بھی ہو جائے تو چلے گا. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ جس سے بھی آپ ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں یا جس سے بھی آپ کا معاملہ ہے اس پہ اگر آپ امپوز کریں گے تو شاید وہ جو ایک ولنگنیس ہے نا کسی چیز کو کرنے کی, زبردستی تو شاید کر لے اور وہ ظاہر ہے کہ شارٹ ٹرم ہی ہوگا, تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا کرنا اگر آپ کچھ بہتر الفاظ میں, یا جیسے مس نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح سے اس کام کو کر لیں تو کہیں نہ کہیں بہتر ہوگا اور مجھے اچھا لگے گا. تھوڑا سا اپنی فیلنگس کو بھی اگر آپ اس چیز میں ایڈ کریں تو کچھ موٹیویشن بھی بڑھتی ہے. اگلا بندہ آبویسلی کچھ جب رسپیکٹڈ فیل کرتا ہے اور اس کو کہیں اس کی ایگو پہ کوئی ہرٹ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ خوشی سے وہ کام کرے گا اور پھر لمبے وقت کے لیے کرے گا, اور اس طرح آپ اپنے لیے بھی بہت ساری آسانی کریٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو کم ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. بہت زیادہ جب آپ آبویسلی ریجڈ نہیں ہے تو آپ نے کہیں نہ کہیں مارجن رکھا ہوا ہے کہ یہ ہو گیا تو اچھا ہے, نہ ہوا تو بھی آئی ول بی ایبل ٹو مینیج. تو چیزیں اپنے لیے بھی آپ اس طرح سے آسان کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی آسان کرتے ہیں. بالکل. خواتین و حضرات, جس ٹاپک پہ ہم نے بات کی وہ آج سوچوں کا ٹاپک تھا, اور وہ ایک ٹاپک یہ تھا کہ اچھا ہم اپنی سوچوں سے اپنی زندگی کو اور اپنی سراؤنڈنگس کو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بہترین کیسے بنا سکتے ہیں, اور ہمارے سوچنے کے انداز کیا ہونے چاہیے. ان ساری چیزوں پہ ہم نے ڈسکس کیا. اور ویری امپورٹنٹ تھنگ, ہم جب برین کی بات کرتے ہیں, ہم مائنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور پھر جب ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے بڑی کام کی چیز ہے ہماری باڈی میں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد مائنڈ ہونے کے بعد جب آپ اپنے آپ کو ایک باکس میں کر لیتے ہیں سیو, اور اس ڈبے سے باہر نہیں سوچتے ہیں, تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے آئی فون ایکس میکس لے لیا ہے اور آپ اس پہ صرف گیمز کھیل رہے ہیں. اس کی اصل جو چیزیں ہیں, جو اصل آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت زیادہ ہے.
لیکن آپ کے پاس اتنی بڑی چیز ہے اور آپ اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا فائدہ لے رہے ہیں. اور اسی طرح جب آپ ایک ڈبے کے اندر رہ کے سوچتے ہیں, میرا خیال ہے یہ کنکلوژن بھی ہوگا ہماری اس پروگرام کا, کہ جب آپ ایک ڈبے میں رہ کے سوچتے ہیں تو پھر وہ زندگی نہیں ہے. وہ شاید ایک آپ ایک روبوٹ ہیں اور آپ کو کسی نے سیٹ کر دیا اور آپ اسی فریکوینسی پہ چل رہے ہیں. زندگی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ, ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر بدلتی سچویشن کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, اور ڈوز ڈونٹس کو دیکھ کے فلیکسیبلٹی لے کے اپنی زندگی میں آپ اس زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ, مس تحسین آپ کا بہت شکریہ, خواتین و حضرات آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے. کویسچنس کا ہمیشہ آپ کی طرف سے انتظار رہتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سننے کے لیے, آپ لوگوں کی پرسیپشن سننے کے لیے. تو کویسچنز لازمی کیا کیجئے تاکہ ہم ایک ڈسکشن جو ہے اس کو ہیلدی موڈ میں لے جا سکیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.